یہ نکاح مسلمانان اہل سنت و جماعت بالخصوص حنفیہ کے نزدیک معاملہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ معاملات کو مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ اس معاملے کی خصوصیت ہے کہ اس معاملے کو مسجد میں کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ معاملات دنیا کے جو ہیں ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی گفتگو بھی کرنا بے ادبی ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اس معاملے کو عبادت کی شکل دی گئی، تو یہ من وجہن ایک اعتبار سے معاملہ ہے اور دوسرے اعتبار سے عبادت ہے۔ اس عبادت کے پہلو کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، اظہار کیا کرو، چھپ چھپا کر نہیں، کیونکہ نکاح حلال ہے اور حرام کاری حرام ہے، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اظہار کیا کرو، اس کو چھپا کر مت کیا کرو، بلکہ گھر والوں کے لیے یہ عزت کی بات ہے۔ اور اسی لیے اصل سنت یہ ہے کہ لڑکی کا باپ نکاح پڑھائے، لیکن اگر وہ اس پر قادر نہیں ہے تو وہ اپنا کسی کو وکیل بنائے۔ چنانچہ نکاح پڑھانے والا عموماً اسی کا وکیل ہوتا ہے عام طور پر، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے، کیونکہ ایجاب کہتے ہیں قول اول کو، چاہے وہ زوجین میں سے کسی کی طرف سے بھی پایا جائے، جو شخص پہلا قول کر رہا ہے وہ ایجاب ہے۔ مثلا کہا جاتا میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، یہ ایجاب ہے۔ اس نے جواب میں کہا میں نے اس کو قبول کیا، یہ قبول ہے۔ تو شریعت نے اس میں اجازت دی ہے جو جس کو چاہے اس کو مقدم کر دیا جائے، لیکن چونکہ ہر جگہ کا ایک رواج ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے، یہاں ہمارے یہاں کا معمول یہی ہے کہ عموماً لڑکی سے اجازت دی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایک مسئلہ ذہن میں عام طور پر لوگوں کے نہیں ہوتا ہے، اس کو ہمارے بزرگوں نے بہت واضح طور پر اس کی تاکید کی، خصوصاً ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی تاکید فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو اجازت لینا وہ تو لازم و ضروری ہے لڑکی سے، اس کو پتہ ہی نہیں، ہمارے پاس مسائل آ جاتے ہیں بعض دفعہ، لڑکی لکھتی ہے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے زبردستی دستخط کرا دیے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے شریعت نے کہا معاملہ صاف کرو، چونکہ معاملہ ہے، اجازت لو اس سے، اور اجازت کے لیے اصل اس کے والد یا اس کے دادا یا اس کے تایا یا اس کے چچا، جن کو ولی اقرب کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح، وہ اس کے قریبی جو اصل ذمہ دار ہیں، جن کی عزت و ذلت کا اصل مسئلہ ان کا ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے دوسری برادری میں اجازت ان کو نہیں دی ہے کہ وہ جا کے بھاگ کے ادھر کرے گا ادھر کرے گا، یہاں کر لے وہاں کر لے، نہ، اجازت دی ہے کہ لڑکی کا باپ چاہتا ہے تو وہ اجازت دے سکتا ہے۔ اگر اس نے اجازت نہیں دی تو مفتہ بھی ہی قول یہ کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بالکل دیکھو ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے چلا گیا، بازار سے رشتہ خریدا، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہے کون، پڑھانے والا انسان ہے کہ جنات ہے، شیطان ہے کون، دستخط نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا لکھ دیتے ہیں، سب تماشے کرتے ہیں۔ اسی لیے انتظام کے لیے قاضی کا نظام ہے، دارالقضا کا نظام ہے، نائبین کا انتظام ہے کہ بھئی وہ متعین ہو کس نے نکاح پڑھایا، تو اجازت لینا لازم و ضروری ہے، مگر اس کی ایک گواہی ہے، شہادت ہے کہ جس وقت ان کی اجازت دے اس وقت گواہوں کا ہونا۔ اس مسئلے میں بعض دفعہ اہل علم کو بھی ذہن میں مسئلہ مستحضر نہیں رہتا۔ بعض ہمارے اساتذہ کرام نے سہارنپور میں، بڑے اساتذہ کرام نے ایقر سے پوچھا کہ اس وقت لڑکی سے جب اجازت دی جا رہی اس وقت گواہ نہیں، نکاح ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے کہا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستحب ہے اس وقت کی شہادت، اور اس وقت کی جو شہادت ہے یہ ایجاب و قبول فرض ہے اور یہ واجب ہے۔ شہادت جو یہ مجمع ہے یہ پورا شاہد ہے، یہاں جو نکاح ہو رہا ہے سب شاہد ہیں، تو ضابطے میں خانہ پوری کے لیے 2 آدمی لکھ دیے جاتے ہیں ان میں سے منتخب، ورنہ آپ سب شاہد ہیں۔ تو نکاح پڑھانے والا لڑکی کا وکیل ہے اور جو موجود ہے یہ سب گواہ ہیں، تو ان کا ہونا ضروری ہے کہ یہ موجود، دونوں فریقین موجود، زوجین کے فریق موجود، اب وہ
ان کی طرف سے وہ نکاح پڑھا رہا ہے، وہ قبول کر رہا ہے، تو ایجاب بھی پایا گیا، قبول بھی پایا گیا، وہ فرض ہے۔ اور شہادت کا ہونا اس وقت واجب ہے اور اس وقت مستحب ہے، بہتر ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ایک بے احتیاطی ہوتی ہے۔ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ پوری چلی جاتی ہے اجازت دینے، ان میں نامحرم ہوتے ہیں، ان میں نامحرم ہوتے ہیں عورت کے، ان کو اس وقت وہاں جانا سامنے جائز نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی میں مسائل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں حسنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے کی سب سے مظلوم سنت نکاح ہے، جس پر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا ہے، وہ کون سی سنت ہے؟ نکاح۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح میں، شادی میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سب کو راضی کرنے کی فکر کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی تو اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک احکر کا مشاہدہ ہے۔ سارے انتظامات ہوتے ہیں، سارے انتظامات، لیکن شہادت کے ساتھ اجازت لے لی گئی نہیں لے لی گئی ہے، لڑکی کو بتلا دیا گیا کہ نہیں کہ کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، کتنے مہر پر ہو رہا ہے، مہر معجل ہے نقد یا مؤجل ہے ادھار، یہ دو لفظ ہیں، ایک عین سے معجل، اس کے معنی عجلت کے ساتھ، فوراً اس کی پھر فور ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اگر عورت کو مسئلہ معلوم ہو اور شوہر جائے اس کے پاس، وہ کیا مہر لاؤ کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کہیں، لیکن اگر وہ پہلے اپنا کہتی ہے کہ مہر دینا واجب ہے اس کو، اور مؤجل کی مدت نہیں، مدت اس کی یہ ہے کہ جب وہ دے گا بعد میں اس کو مہلت ہے، اس کی انتہا دو ہیں، ایک زندگی میں اور ایک آخری۔ زندگی میں تو طلاق ہے کہ جس وقت وہ طلاق دے گا فوراً واجب اب ادا کرو، اور یہ پھر انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت ادا کیا جائے گا۔ شوہر نے ادا نہیں کیا ہے تو اس کی میراث سے پہلے اس کی بیوی کو مہر دلوایا جائے گا۔ تو یہ سب مسائل ہیں، ان سب کا تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا وہ اجازت لینے گئے ہیں، ایک بلانے گئے ہیں، تو اتنی دیر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں۔ کہاں گئے وہ جو آئے